اس کے بعد پھر یہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے، 31 مرتبہ اس سورہ میں۔ یہ آیت کتنی بار آئی ہے؟ 31 مرتبہ، اور یہ جو ہے یہ آخری، یہاں پہ یہ آخر تھی۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ یہ جب بھی آئی ہے کسی نعمت کا ذکر ہوا، اس کے بعد سوال کے طور پہ آئی کہ بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی نعمت کو لے کر کے بھی آیا، اور کائنات میں موجود چیزوں کے بعد اس کا ذکر کرنے کے بعد بھی آیا، جنت کا ذکر کرنے کے بعد بھی آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز اور تھی یہاں پہ کہ جب یہ آیت آئی ایک جگہ پہ، اس سے پہلے کس چیز کا ذکر ہو رہا تھا؟ جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، ہے نا؟ آخرت کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، اس کی ہولناکی کا ذکر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، محشر کے دن کا ذکر ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ آیت آئی کہ بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پہ ایسا ذکر کیوں آیا جب جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ جہنمیوں کو کس طرح سے گھسیٹ کر کے ڈالا جائے گا، ان کا کیا حال ہوگا جہنم کے بیچ، وہ کس طرح سے چکر لگا رہے ہوں گے گرم پانی، کھولتے پانی اور جہنم کی آگ کے بیچ، وہ سارے ذکر کرنے کے بعد پھر یہ سوال۔ تو آپ سوچئے کہ جہنم کی، آخرت کی یاد دہانی جو ہے نا، وہ بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ کسی کو اچھائی کے بارے میں بتاتے جائیں، یہ جنت ایسی ہوگی، جنت ویسی ہوگی، اور جہنم کے بارے میں اس کو بتائیں ہی نہ، آخرت کے دن کی ہولناکی کی، اس کے سوال جواب کا ذکر ہی نہ کرے، اس لیے کہ بندہ ڈر جائے گا، اور یہ کیونکہ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے تو ہم نہ بتائیں۔ تو یہ کہیں کا انصاف نہیں۔ آپ دونوں چیز بتائیں، جس کو آپ پسند کرتی ہیں آپ اس کو اچھائی کا راستہ بھی بتائیں، اور برائی کے بارے میں بھی بتائیں کہ اگر تم اس راستے پہ نہیں جاتے ہو تو پھر جس راستے پہ چلو گے تو اس کا کیا انجام ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ چیز اس کے ذہن میں آئے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو جہنم کا ذکر کرنا، قیامت کے بارے میں باتیں کرنا، یا آخرت کے دن کا، محشر کے روز کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال آنا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ یاد دہانی بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اگر اس کے بارے میں کوئی شعور ہی نہ ہو تو کیا وہ اپنے اعمال کو سدھارے گا؟ نہیں سدھارے گا، پھر کیونکہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، جہنم کی، آخرت کے دن کے حساب کتاب کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، اسے ڈرایا ہی نہیں گیا۔ تو یہ جو ڈراوا ہمارے لیے ہے، یہ بھی ایک نعمت کے طور پر ہے۔